یہ 5 عمل ضرور کیا کریں، اس میں آپ کی دنیا بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ، دنیا کی مشکلات بھی دور، آخرت کی مشکلات بھی دور، کبھی انسان فقیر نہیں ہوگا۔ ایک آیت بتلاتے ہیں جو ہم سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں، میں اسے 100 مرتبہ پڑھیں 40 دن تو آپ کی برزخی آنکھ کھل جائے گی۔ علم عرفان اہل بیت کا خزانہ ہے، ہمارے سے علماء گزرے ہیں جن کی چشم برزخی کھلی ہوئی تھی۔ آیت اللہ مراشی نجفی، شاید جن کی عمر بڑی ہو، دیکھو امام خمینی کے ساتھی تھے، حرم پاک میں نماز پڑھاتے تھے۔ اب ان کا واقعہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے۔ طالب علم تھے تو مقام یقین کے پیچھے تھے، یعنی کہ صرف پڑھو نہیں، عمل کرو۔ مسجد سہلا میں 40 نکالا، یہ آخری دن تھا کہ امام کی زیارت ہونی تھی۔ ادھر کوئی دشمن اہل بیت نے کہا آج طالب علم ملا ہے، اس کو قتل کرتے ہیں۔ یہ عبادت میں مشغول تھے، ادھر سے چند دشمن اہل بیت چاقو لے کر، خنجر لے کر اس پہ حملہ آور ہوئے۔ طالب علم تھے نجف میں، ادھر انہوں نے حملہ کیا۔ آیت اللہ مراشی نجفی نے کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، اچانک مولا کا نور چمکا اور مولا نے ایک للکار دی، وہ سارے ظالم بے ہوش ہو کے گر گئے۔ 1 مرتبہ زیارت۔ دوسری مرتبہ امام زمانہ کی زیارت ہوئی، حضرت محمد کی زیارت ہے، امام زادہ ہے، وہاں جا رہے تھے، راستہ بھٹک گیا، یہ دعا پڑی الہی عظم البلا، مولا امام زمانہ راستہ بھٹک گیا ہوں، بھوکے پیاس سے تھے، شدت پیاس سے گر گئے، جب آنکھ کھولی تو امام زمانہ کی گود میں تھے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ مقام یقین ہے۔ امام زمانہ نے پانی پلایا، آیت اللہ مراشی نجفی کی زندگی میں ایسا میں نے پانی نہیں پیا۔ بھائی یقین یہ کہ دنیا میں جنت کی چیزیں آپ کھائیں، مریم کے لیے صرف نہیں ہے، ہر مومن مومنہ کے لیے۔ ہم ساری توجہ ہماری کدھر ہے؟ پیسے کی طرف، دنیا کی طرف، مقام کی طرف۔ دیکھیے نا، یہ برتن اگر اس طرح سے کھلے آسمان کے نیچے رہے تو بارش کے پانی سے بھر جائے گا، لیکن یہی برتن اگر الٹا کر دیں، قیامت تک بارش پڑتی رہے، ایک قطرہ اس کے اندر نہیں جائے گا۔ ہمارا دل خاک کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، شہوات کی طرف ہے، ہم ان چیزوں سے محروم ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، پوری دنیا کو کیسے بدلیں گے؟ اس وقت پوری دنیا نہیں تو 90% لوگ عاشق مال ہیں، عاشق دنیا ہیں، عاشق ریاست ہیں، عاشق شہوات ہیں۔ مولا اتنا علم دیں گے، انسان کی عقل معراج پر پہنچے گی، انسان کہے گا سونے اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ سونا مجھے قبر میں عذاب سے بچا سکتا ہے، نہ پتھر بچا سکتا ہے، اگر بچائے گا تو خدا بچائے گا یا اہل بیت بچائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ فکر بدل جائے گی۔ اب فکر کیا ہے؟ کروڑ پتی بنو، کروڑ پتی بنو، ساری یہ پروپیگنڈا ہے۔ فکر یہ بنے گی کہ اللہ پاک میری برزخی آنکھ کھول دے، اللہ پاک مجھے تیل عرض کرنے کی، اللہ پاک مجھے میری قبر دکھا دے، اللہ پاک مجھے جنت کا میوہ کوئی دے دے۔ عزیزان گرامی، انار کا واقعہ نہیں ہے، مولا نے جنت کے میوے اپنے اصحاب کو کھلائے ہیں، اور یہی مقام یقین ہے۔ سلمان مقام یقین پر ہے، ابو ذر مقام یقین پر ہے، اور کربلا کے سارے اصحاب مقام یقین پر ہے۔ مولا نے ہر ایک کو جنت دکھائی ہے، سارے مقام یقین پر۔ یہ ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ مقام یقین نہیں ہے، خوف اس لیے ہوتا ہے موت سے، مقام یقین نہیں ہے، شیطان کے فریب اس لیے آتے ہیں، مقام یقین نہیں ہے۔ تو حضرت آیت اللہ فرماتے مجھے پانی پلایا صحرا میں، امام کی گود میں تھا، میں اٹھ بیٹھا، ہاتھ چومے، قدم چومے، اور اس صحرا میں امام نے گرم روٹی کھلائی، کباب کھلایا، اور ایک پیغام دیا، ہمارے شیعوں کو کہو دنیا کی ساری مشکلات کا حل ہے، آخرت کا فائدہ ہے، یہ 5 عمل ضرور کیا کریں۔ فرمایا نماز فجر کے بعد میرے شیعوں، امام زمانہ کا پیغام ہے، آیت اللہ مراشی کے نجفی کے ذریعے سے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین کے اتنے فائدے ہم گن نہیں سکتے ہیں، وہ دن محفوظ رہے گا۔ اور پھر جو نماز ظہر ہے اس کے ام تسالون، جو 30واں پارے کی پہلی سورہ، اور نماز عصر کے بعد سورہ والعصر پڑھو، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو، اگر سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آیت اللہ مراشی نجفی کی برزخی آنکھ کا واقعہ حضرت آیت اللہ ہدی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے حرم میں آتے تھے، 100 سال 90 سال کے قریب عمر تھی، پہلے اس بڑھاپے میں
تو ایک سپاہی تھا، یہ شاہ کا زمانہ تھا، وہ رشوت خور تھا مگر نمازی تھا. وہ کہتے ہیں نماز جو ہے نا گناہوں سے بچا لیتی. تو اس سپاہی پر غسل واجب ہو گیا، پیسے نہیں تھے کہ جائے حمام میں غسل اتارے نماز فجر کے لیے. تو کیا کروں؟ ایک بیچارے ٹیکسی والے کو خامخواہ پکڑا ہے اور اس کے تجھ پہ جرمانہ ہے تاکہ اس سے رشوت لے. اس سے 5000 رشوت لیے اور جا کے غسل اتارا اور آیا حرم میں نماز پڑھنے کے لیے. اب یہ سپاہی بھی آ رہا ہے، ادھر آیت اللہ مراشی نے جفی سلام کیا، قبلہ سلام. اس نے کہا سپاہی صاحب یہ 5000 جو رشوت کے پیسے سے غسل کیا ہے یہ غسل نہیں اترا ہے، یہ 5000 لو دوبارہ غسل کرو، سلامات پڑھ دیں. کہا قبلہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھ پہ غسل میں نے 5000 رشوت کے لیے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اگر خدا ستار ہے تو ہم مظہر ستار، ہم مظہر ہیں، ہم کسی اور کو نہیں بتائیں گے، تمہاری اصلاح کے لیے تجھے بتلایا ہے. اس واقعے سے وہ سپاہی اتنا مومن ہو گیا، رشوت چھوڑ لی، نماز تہجد گزار ہو گیا کہ جب انقلاب آیا تو امام خمینی نے پورے قم کا اس کو انچارج بنایا. سلامات پڑھے محمد سجدان کرام. برزخی آنکھ کیسے کھلے؟ حضرت آیت اللہ احدی. مگر ابھی آپ نے سنا کہ گناہ اگر باقی ہے تو نہیں کھلے گی، گناہ سے توبہ واجب ہے. آیت بہت زبردست ہے اور آقا نے اسی رمضان میں یہ اوپن درس دیا، ورنہ یہ بند کمرے میں ہوتا ہے، خصوصی مجتہدوں فلسفے میں، مجتہدوں فقہ میں عوام کو یہ درس نہیں دیتے ہیں. کہا کیونکہ اس وقت ضرورت ہے، جھوٹے پیر بن گئے ہیں، وہ دھندا کرنا چاہتے ہیں جوانوں کو، اس لیے میں یہ عام کر رہا ہوں، وقت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ درس عام نہیں ہوتے. ہم پڑھتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کس آیت کا کیا فائدہ. غالباً 13ویں ہے یا آگے پیچھے 12ویں آیت. یا علام الغیوب، یہ جوشن کبیر، خدا تو غیب کا جاننے والا ہے. یا غفار الذنوب، اے گناہوں کو معاف کرنے والا. یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والا. یا مغلب القلوب، اے دلوں کو دین پہ مستحکم کرنے والا. یا منور القلوب، اے دلوں کو نورانی بنانے والا. یا طبیب القلوب، اے دلوں کو ٹھیک کرنے والا، ایک دلوں کے ڈاکٹر. یا منفس الغموم، یہ پورا ٹکڑا جو ہے 13 یا 12 علام الغیوب سے دیکھ لیں، اسے 100 مرتبہ پڑھے 40 دن تو اللہ پاک آپ کی برزخی آنکھ کھول دے گا. جب برزخی آنکھ کھل گئی تو اب گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. شیطان آپ کو شکست نہیں دے سکے گا، آپ شیطان کو شکست دے دیں گے.